فاتحہ۔ قال الله تعالى في شأن حبيبي تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ کا شکر و احسان ہے کہ ہم کو اللہ نے ہمیں ربیع الاول کا مبارک مہینہ عطا فرمایا. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمارے آقا نامدار سرور عالم سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو دنیا میں نبی آخر الزمان رحمت للعالمین بنا کر سارے رحمتوں سے بھرپور نعمتوں کا ذخیرہ سارے کائنات پر جن کا احسان عظیم ہے ان کو دنیا میں ظاہری لباس میں اور بشری لباس میں دنیا میں اللہ نے ان کو بھیجا تاکہ بندوں کو راہ ہدایت ملے اور بندوں کو اللہ کی راہ پر گائیڈ کرے اور اللہ کی راہ پر چلنے کے طریقے بتائیں. آج کی اس محفل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریفہ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک ربیع الاول کے مہینے کی جو برکتیں ہیں اس پر کچھ باتیں ہوں گی اور خاص کر درود شریف کی جو خاص باتیں ہیں اس کو سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. دیکھو درود شریف میں رب العالمین قرآن حکیم میں جس خوبی کے ساتھ اپنے پیارے حبیب کا ذکر کیا ہے ان کی شان اور مرتبت کا جو انداز ہے اس سے بہت بڑی نشانی اس بات کی ملتی ہے کہ ویسے تو اللہ کے تمام انبیاء کرام محبوب بندے ہیں لیکن تمام محبوب بندوں میں سب سے محبوب ترین جو اللہ کو بہت قریب ترین ہے اور جن کی خاطر ساری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے ان کی تحسین اور ان کی تعریف میں جو آیت شریفہ حضور کے شان میں نازل فرمائی وہ مشہور و معروف آیت جس کو میں نے پہلے ہی پڑھ لیا ان اللہ و ملائکتہ. اب اس کی تھوڑی بہت تشریح جاننا چاہیے. ہم بھی پڑھتے ہیں لوگ بھی پڑھتے ہیں لیکن درود پڑھو سب تو کہتے ہیں. درود چیز ہے کیا؟ درود کیوں پڑھنا؟ درود سے کیا ہے اور حضور کو کیا درود کی ضرورت ہے؟ میں اللہ کیوں انسسٹ کرتا ہے درود کے بارے میں؟ یہ ساری جو نکات ہیں جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اس کو سمجھانا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، تبھی معلوم ہوگا کہ امپورٹنس کیا ہے درود. ویسے تو اللہ تعالیٰ کے 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے اور سب کا مشن یہی تھا کہ اللہ کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے پر چلائے. یہی سب کا مشن تھا، سب کا کام تھا. اور ظاہری بات تو یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی رول تھا. لیکن ڈفرنس کیا ہے دونوں میں؟ جتنے بھی 1,24,000 پیغمبر جو تشریف لائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کا مشن جو تھا یہ ایک وقتیہ تھا، ایک مقام مقررہ تک تھا. کوئی اسرائیل کے علاقے تک کے فرشتے نبی تھے، کوئی یروشلم کے، کوئی شام کے، کوئی مصر کے، کوئی ہر ایک علاقے کے ایک پیغمبروں کو اللہ نے ان علاقوں کی ہدایت کے لیے بھیجا.
اب چونکہ تمام کائنات کا اتنا بڑا احاطہ، تو تمام اقوام جتنے بھی آباد تھے زمینیں دنیا میں، ان کی ہدایت کے لیے وقت کے لیے چند اوقات میں، چند پیریڈ میں اس علاقے کے نبیوں کو انہی کے انڈر میں اور انہی کی قوم میں پیدا کر کے اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ تو ان کا مشن اپنا کام تھا، کر دیے، چلے گئے۔ لیکن جب بات آئی کہ ایک ایسا نبی بھی آئے جو یونیورسل ہو، تمام کائنات پر ان کا مرتبہ ہو، تمام کائنات میں ان کا رسوخ ہو، تمام کائنات میں ان کی ہدایت کا سرچشمہ پیدا ہو جائے، تو ایسے نبی جن کو ایک وقت پر تمام زمین کے کارنر تک ہدایت پہنچنے کا جو ذریعہ بنے، ان کا جب منتخب ہونا تھا، ان کا جب انتخاب ہونا تھا، اللہ نے اپنے آخری نبی، اپنے پیارے نبی، اپنے پیارے حبیب، اپنے پیارے محبوب، جن کو اللہ نے سب سے پہلے دنیا کائنات بنانے سے پہلے نور کی شکل میں پیدا فرمایا تھا، انہی کو اللہ نے آخری نبی الزمان بنا کر عرب کے میدان میں، عرب کے بستی میں نزول فرمایا۔ یہ امپورٹنٹ چیز ہم کو جاننا چاہیے کہ حضور کی نبوت تمام کائنات پر، تمام زمین و آسمانوں پر، لیکن تمام انبیاء کرام اس سے پہلے کے جو تھے ان کو دنیا کے کچھ نہ کچھ علاقے کے لیے، کچھ نہ کچھ ٹائم کے لیے تھا، ختم ہو گئی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا، بعثت کا جو امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی نبوت تا قیامت تک خامی رہے گی، باقی رہے گی، اور تمام زمین کے کونے کونے کیا آسمانوں پر بھی آپ کی نبوت ہی نبوت ہے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے جو کسی اور نبی کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، رسالت کا ایک بہت بڑا، ہم کو چاہیے کہ اس کو نشانی بتائیں یا اس کو حضور کی ایک خوبی بتائیں۔ تو جب معلوم ہوا کہ امپورٹنس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اتنا وسیع ہے اور اتنا محبوب ہے کہ تمام دنیا میں آج گزرے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے 1400 سال کے اوپر ہو گئے، لیکن جو محبت آج بھی ہے، بغیر دیکھے کے، بغیر آمنے سامنے گئے کے یا جانے کے قریب، یا ادھر کے جو حالات ہیں اپنی آنکھوں سے یا اپنے مشاہدے سے، اپنے ایکسپیرینس سے دیکھنے کے بغیر بھی جو ایمان کی کیفیت ہے، جو حضور سے محبت کی کیفیت ہے بندوں میں، مسلمانوں میں، مومنوں میں، اس کی جو حالت ہے کسی اور نبی کے بارے میں ایسی حالت نہیں۔ کسی اور نبی کے بارے میں مومنوں میں یا ان کے جو فالوورز ہیں ان کے دلوں میں ایسی محبت پھوٹ پھوٹ کر نہیں بھری گئی۔ تو یہ بھی ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان لطافت کا ایک نظارہ ہے۔ آج بھی حضور کے نام مبارک پر کچھ بھی ٹھیس پہنچے تو اپنی جان دینے تیار ہو جاتے۔ کیا محبت ہے، کیا محبت کا نظارہ ہے۔ اس زمانے میں صحابہ کرام حضور کی پریزنس میں حضور کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کرنے تیار ہو جاتے تھے، لیکن حضور کے پریزنس نہیں، ایبسنس میں بھی خالی نام نبی پر مٹنے والے ہزاروں لاکھوں مسلمان۔ تو اس سے پتا چلتا کہ رب العالمین نے اس پرٹیکولر اپنے محبوب کو، اپنے پیارے نبی کو ایسی محبوبیت کا، اپنی لو اینڈ افیکشن کا جو مرتبہ عطا فرمایا ہے، تو اس کا جو اثر اور رسوخ ہے زمانے دراز کے دور ہونے سے بھی زیادہ ہو رہا۔
حضور کے زمانے سے 1400 سال آج ہے کہ جانے جانے دیکھو اب ہر پیریڈ میں بھی حضور پر اتنی محبت کرنے والے موجود ہیں۔ تو اس سے پتا چلتا کہ یہ ایک ایسی محبت عظیم ہے جو اللہ نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نظارہ دنیا میں ہی بتا دیا کہ میرے نبی جن کی محبت، جن کی محبوبیت مجھ سے اتنا قریب ترین اور میں اتنا چاہتا ہوں میرے نبی کو کہ ان کی محبت کا نظارہ میرے بندوں کے دلوں میں بھی ڈال دیا، کیونکہ محبت ایک ایسی چیز ہے جو ظاہر نہیں ہوتی، نہ اس کو بتایا جا سکتا۔ کسی کی محبت، کسی سے محبت ہے تو صرف پریکٹیکلی یا اس کے جو معاملات ہیں یا عملات ہیں اس میں ہی معلوم ہوتا کہ یہ محبت کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک دوست ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، فزیکلی دے آر سپریٹ باڈیز، فزیکلی دونوں الگ الگ باڈیز ہیں، لیکن جب کوئی چیز ایک دوست کو ضرر پہنچتی ہے تو دوسرے دوست کے دل پر اثر ہوتا ہے، یا کسی دوست کو کچھ ضرورت پڑتی ہے یا کوئی مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو دوسرا دوست فوراً حاضر ہوتا ہے۔ تو یہ جو رشتہ ہے، دلوں کا رشتہ ہے، یہ روحانی جو رشتہ ہے، اس کا جو مقام ہے، اس کا جو پریزنس ہے، وہ کہاں ہے؟ ہمارے دلوں میں ہے۔ اور دل بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ دوربین لگا لو یا اسٹیتھوسکوپ، کچھ بھی آپ اسکوپ لگا لو یا کوئی ایکس رے لے لو، کچھ بھی لے لو، نظر نہیں آتا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو آنکھوں سے نہ نظر آئے نہ تمہارے شعور میں آئے، یہ اللہ کی طرف سے یہ روحانی کیفیت ہے جو ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، جس کا نام محبت ہے۔ اس روحانی کیفیت اور محبت کا ہی ایک اثر ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے محبوب پیارے نبی سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے فالوور صحابہ کرام سے، ان کے تابعین سے، اور جتنے اللہ کے جو مقررین بندے ان سے ہماری محبت ہوتی ہے۔ تو یہ محبت کا جو معاملہ ہے وہ دلوں کا معاملہ ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ کے پاس جو بھی مقبول چیز ہوتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ دل سے ہوتی ہے۔ چاہے تم زبان سے جتنا بھی بول لو، اپنے بدن سے جتنا بھی کر لو، لیکن جب تک تمہارا دل حاضر نہیں ہے تمہارے کام میں، تب تک اللہ کے پاس قبولیت نہیں ہوتی۔ نماز بھی اٹھا لو آپ، فزیکلی تمہارا باڈی رکوع کرتا، سجدہ کرتا، سب کرتا ہے، زبان بھی قرآن پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن جب دل حاضر نہیں ہے، دل میں حاضری نہیں ہے اللہ کی طرف، تو وہ ساری جو عبادت ظاہری بدن سے، اعضاء سے اور زبان سے ہو رہی ہے اس کا کوئی حساب نہیں۔ تو پتا چلا کہ جو چیز بھی دل سے ہوتی ہے وہی اللہ کو پسند ہے۔ اس واسطے علامہ اقبال نے فرمایا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر پرواز مگر رکھتی ہے۔ مطلب کیا؟ تو رب العالمین کے پاس دل کی ہی کیفیت اللہ کو محبوب ہے، کیونکہ دل کیا ہے؟ اللہ کی جلوہ گری کا مقام ہے۔ تو اللہ کے بارے میں یوں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ خود حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ اے بندے، مجھے کائنات میں کوئی چیز سما نہیں سکتی۔ اللہ کی ذات کو کوئی سما سکتے کیا؟ نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میری ذات ایسی ہے جو سارے کائنات میں سما نہیں سکتی، اے بندے تیرا دل ہی وہ جگہ ہے جہاں میں سما جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اللہ کا دل، اللہ کا جو پریزنس ہے ہمارے دل پر اس کا جلوہ ہوتا ہے، سمجھے؟ تو اس وجہ سے اللہ کا عرش کہاں ہے؟ بولے دل ہے۔ تو کیوں دل کو اللہ کا عرش بتایا گیا؟ کیونکہ دل پر ہی اللہ کی نورانیت کا اثر ہوتا ہے، جلوہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ روزانہ اللہ تعالیٰ 70,000 سے زیادہ ہمارے خلق کی طرف اس کی نگاہ کرم ہوتی ہے، اس کی نورانیت کا نظر ہوتا ہے۔ اگر نہ ہوگا تو ہمارے دل کی کیفیت ایسی تذبذب والی ہے کہ انسان مر جائے گا، ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ تو اس کو قابو میں رکھنے کے لیے، اس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ بندوں کے قلب پر 70,000 سے زیادہ اپنی
جلوگری فرماتا ہے. سمجھے؟ تو اس وجہ سے دل کا جو مقام ہے، صدر ہے، جو ہمارے سارے باڈی میں سب سے امپورٹنٹ جگہ کیوں ہے؟ اس واسطے کہ اللہ کے عرش کا مقام ہے. اب پتا چلا کہ دل کی کیفیت، دل کا کنیکشن، روحانی کنیکشن، محبت کا کنیکشن، اس کا مرکز، اس کا سینٹر دل ہے. تو اس وجہ سے اب اپنے نبی پر محبت کا جو اثر ہوگا وہ کہاں ہوگا؟ بندے کے قلب پر ہوگا. بندے کے قلب پر جو اثر ہوگا وہی اثر اس کے تمام اعضاء پر ہوگا. کیونکہ دل پر اگر ایمان کی کیفیت چھا جاتی ہے تو بندہ بدن سے راضی ہوتا ہے عبادت کے لیے، بندہ راضی ہوتا ہے زبان سے قرآن پڑھنے کے لیے، بندہ راضی ہوتا ہے خیر و خیرات کرنے کے لیے، بندہ راضی ہوتا ہے اپنی طرف سے اللہ کی راہ میں جہاد پہ قربان ہونے کے لیے. کہاں کی بات ہے؟ یہ دل کی بات ہے، کیونکہ ایمان کا جو مقام ہے دل ہے. تو اس وجہ سے دیکھو اس آیت شریفہ میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اب یہاں پر جو حرف جو پہلا ورڈ آیا ان کے معنی بے شک. اب اس میں بے شک لانے کی جو وجہ بتائی گئی بزرگان دین نے وہ یہ ہے کہ بندوں کو شک نہ پیدا ہو. کیونکہ بندے کا جو ہمیشہ ایک نیگیٹو تھنکنگ جو ہوتا ہے وہ ڈاؤٹ فل کیریکٹر ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو. ہر چیز کو اسٹارٹنگ میں وہ ماننے سے فوراً نہیں مانتا، اس کو ڈاؤٹ آتا ہے کہ بولتا سو بات صحیح ہے نہیں. تو کیونکہ بندے کا جو اصلیت ہے، جو سوچنے کا جو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ نیگیٹو پہ جاتا ہے، اللہ نے وہ نیگیٹو فورسز کو ہٹانے کے لیے انا کا لفظ استعمال کیا. ان اللہ، بے شک اے بندے تو شک مت کر، تو اس میں شک مت کر کہ اللہ کیسے دور پڑے گا، فرشتے کیسے ضرورت پڑے گا. تیرے دل میں جو بات آئے گی، یہ شک کی جو بات آئے گی، نیگیٹو فورسز جو آئیں گے، نیگیٹو تھنکنگ جو آئے گی، اس کو تو دور کر. تو اس وجہ سے یہ جو حرف لائے گا ان کا سارے نیگیٹو فورسز کو ریجیکٹ کرنے کے لیے، بندے کو اسیورنس دینے کے لیے، ریموو آل یور نیگیٹو تھنکنگ، ریموو آل یور بیڈ تھنکنگ اور ڈاؤٹفل کیریکٹرز اور ڈاؤٹفل تھنکنگ about what I am saying. Maybe how all these questions should not arise when you listen this ayat. یہ اللہ کی طرف سے ایک کاشن ہمارے لیے سٹارٹنگ میں دی گئی. تو ان اللہ، بے شک اللہ، وہ ملائکتہ اور فرشتے، یصلون علی النبی. اب یصلون کے جو ایکسپلینیشن دیا گیا ہے بہت سارے مفسرین کرام اور تمام علماء کرام، ان پر جو بہت ساری بحثیں ہوئی، اس میں سے چند باتیں میں آپ کو رکھوں. یصلون کے معنی ہے صلی، نماز کا بھی آتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم درود کے بھی آتے ہیں، دعا کے بھی آتے ہیں، یہ تینوں میننگ بھی اس میں آتے ہیں. اب اللہ کے ریلیشن میں اللہ کو جب یہ صلو کا یا جو لفظ صلی کا یا صلو کا جب لفظ ہے اللہ کی طرف نسبت کریں گے تو وہ اللہ کی طرف سے اس پر رحمت ہوگی، اپنے نبی پر رحمت اللہ کی طرف سے ہوگی. اب فرشتوں کی طرف نسبت کریں گے یصلون، تو ان کی طرف جب نسبت کریں گے تو اس لفظ کا جو معنی ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ دعا کرتے ہیں، حضور پر اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں. تو یہ کلیئر ہمارے لیے سمجھنا چاہیے. ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اپنے نبی پر رحمت بھیجتا ہے. یصلون علی النبی و ملائکتہ، تو فرشتے حضور پر رحمت کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے بندو، اے مومنو، اے مومن بندو، تم نے مجھ کو خدا مانا، مجھ کو اپنا رب مانا، مجھ کو اپنا پروردگار مانا، مجھ کو اپنا پالنہار مانا، مجھ کو اپنا معبود مانا، ایسے بندو تم نے مجھے جب مانا
تو اس کو بھی مانو کہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ میرے محبوب ترین بندے ہیں۔ دیکھو میں اپنے محبوب بندے پر اپنی طرف سے رحمت بھیجا کرتا ہوں۔ اب اس پر کنڈیشن نہیں ہے، کیا صبح میں بھیجتا ہے، دوپہر میں بھیجتا ہے، شام میں بھیجتا ہے؟ نہیں، there is no condition for اللہ کہ شام میں اتنے گھنٹے، دوپہر میں اتنے گھنٹے، جس طرح کہ ہمارے نماز کے ٹائم میں ایسا نہیں ہے۔ جس طرح نماز کے اوقات مقررہ ہے، اللہ کے لیے رحمت کے لیے ٹائم کا کوئی کنڈیشن ہی نہیں بتایا گیا۔ ان اللہ و ملائکۃ، اللہ بھیجتا رہتا ہے رحمت۔ مطلب کیا؟ 24 آورس، ہر سیکنڈ، دن اور دنیا کے، یا تم جتنے بھی اوقات اٹھا لو دنیا کے، چاہے وہ دن کے ہوں چاہے وہ رات کے ہوں، ہر وقت ہر سیکنڈ اپنے نبی پر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب اس میں ایک پوائنٹ نوٹ کرنے کی ہے کہ حضور پر رحمتیں برسا کر اس سے دنیا کو کیا فائدہ ہوگا یا کائنات کو اس سے کیا فائدہ ہوگا، یہ بات سمجھنے کی ہے، باریکی کی ہے، اس کو سمجھو۔ اللہ اپنے نبی پر رحمت بھیجتا ہے، 24 ورڈز بھیجتا ہے۔ اب اس سے نبی کو کیا فائدہ ہے، سارے کائنات کو کیا فائدہ، کیوں بھیجتا ہے رب العالمین، اس کو سمجھنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ معطی وانا خاصم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا اللہ عطا کرتا ہے، میں بانٹتا ہوں۔ اچھا، تو اللہ سے ریسیور کون ہے؟ دیتا ہے، رحمتیں دیتا ہے، برکتیں دیتا ہے، اور ریسیور کون ہے؟ خزانہ کس کے پاس ہے رحمتوں کا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خزانے کو لے کر کیا کرتے ہیں؟ تقسیم کرتے ہیں۔ انا خاصم، میں بانٹنے والا ہوں۔ کس کو بانٹتے ہیں؟ ساری کائنات کو بانٹتے ہیں۔ زمین اور آسمانوں کی جتنے مخلوقات ہیں سب پر حضور کی رحمت ہے۔ رحمت میں کیا کیا داخل ہے؟ رزق داخل ہے۔ ان کی رحمتوں کی خاطر بارشیں ہوتی ہیں، ان کی رحمتوں کی خاطر کاشتکاری ہوتی ہے، ان کے رحمتوں کی خاطر بندوں کو راحت اور سکون ملتا ہے، ان کی رحمتوں کی خاطر بندوں کو تمام مصیبتوں پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، حتیٰ کہ ان کی رحمت کے صدقے میں ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہم نماز پڑھنے کے لائق ہوتے ہیں، ہمیں ہدایت ملتی ہے حضور کی رحمت کے صدقے میں۔ جب حضور کی رحمت ہم پر نہ ہوگی تو دیکھو کافروں کا حال ایسا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوا؟ رحمت سے دور ہو گئے حضور کی، کیونکہ انہوں نے حضور کو اپنی رسالت، حضور کی رسالت کو نہیں مانا، تو اس واسطے ان کی رحمت روک لی گئی اس طرف سے۔ جس نے بھی ایمان کی حالت میں اللہ اور اللہ کے رسول پر اپنی تمام ایمان کو مقرر کر لیا یا اپنے دل پر اقرار کر لیا، سمجھ جاؤ اسے رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ He gets the connection with the رحمت۔ جو بھی حضور کی رسالت کو نبی نہیں مانا، اس کی طرف دروازہ رحمت کا بند۔ لیکن جو بھی تقدیر میں لکھا، اللہ تعالیٰ چونکہ بندے ہیں، اللہ نے انسان پیدا کیا دنیا میں، ان کو تقدیر کی وجہ سے ملتا رہتا ہے۔ تم اس کے بارے میں مت سوچنا کہ انہوں بھی جیتے ہیں، انہوں بھی اچھا کھاتے پیتے ہیں، یہ خدا کی تقدیر ہے۔ ہر بندے کو تقدیر دے کے بجائے اس کی وجہ سے وہ جی رہے ہیں اور ان سے کچھ کام لے رہا ہے۔ اچھا، آج اس میں ایک میں بات بھی بتا دوں آپ کو، اس میں راز کی بات سن لو۔ یہ کافر اور دشمن جو بھی ہمارے اطراف رکھے گئے ہیں، یہ کیوں رکھے گئے ہیں رب العالمین؟ یہ اگر کافر ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں ماننے والے، اللہ ان کو ختم کر دینا چاہیے تھا۔ نہیں، اللہ یہ نہیں چاہتا۔ اللہ ہر بندے کو دنیا میں آزمائش کی وجہ، امتحان کی وجہ، اور ان کو تمام چیزوں کی سہولت دے کر ان کو ایمان کی طرف بلانے کا بھی ذریعہ بتایا ہے، بنایا ہے۔ انہوں نے اس کو لینے سے انکار کیا تو قیامت کے دن اس کا حساب کتاب تو ضرور ہوگا، یہ ایک بات یاد رکھیں۔ دوسری بات کیا ہے؟ دنیا کا نظام چلنا ہے، دنیا کے کام چلنا ہے، صرف مومن مسلمانوں سے ہی پوری دنیا نہیں چل سکتی، اس کے لیے ساتھ سپورٹنگ کی ضرورت ہے، اس کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہے، چند کارنامے کرنے کی ضرورت ہے، چند سائنٹیفک تھنگس بننے کی ضرورت ہے، ایئر کرافٹ بنانے کی ضرورت ہے، ہوائی جہاز بنانے کی ضرورت ہے، شپوں بنانے کی ضرورت ہے، آرمی کی، یعنی جتنے بھی دنیا کے جو کارروائیاں ہیں ان سب کو کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔
تو اللہ نے ان سب کو پیدا کیا مومنین کی خدمت کے لیے. یہ راز کی بات ہے. آج جتنے بھی غیر مسلمان ہیں یا جو غیر مومن ہے، سمجھو غیر مسلمان سمجھ جاؤ نا، مشرک ہیں، کافر ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، کچھ بھی ہیں، سارے بھی ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے. ہماری خدمت انڈائریکٹلی ہو رہی ہے ان لوگوں سے، وہ نہیں جانتے لیکن وہ ہمارے لیے پیدا کیے گئے. یہ راز کی بات ہے، بزرگوں نے فرمایا. چونکہ زمین اور آسمان ساری جو بھی مخلوقات اللہ کی ہیں، سب بھی مومن کی خدمت کے لیے ہی پیدا کیے گئے. سورج کا کام روشنی اور بندوں کی طاقت کا انتظام کرنا اور اس کو پیداواری کے لیے اس کو خدمت انجام دینا. آسمانوں سے بارش ہے، چاند کی روشنی، ستاروں کی روشنی اور تمام ہواؤں کا، پانی کا، سب جو انتظام ہوا ہے مومن کی زندگی دنیا میں گزارنے کے خادم ہے. یہ بات نوٹ کر لو. بزرگان دین نے اس کو بڑی باریکی سے سمجھایا ہے کہ بندے، اے مومن، تو کیا سمجھا ہے، تیرا مرتبہ کیا ہے؟ دیکھ، تیرا مرتبہ یوں ہے اللہ کے پاس